ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آقائے کریم کے مبارک مہینے کی آمد پر تمام خوش عقیدہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میلاد النبی کے صدقے، اس کی خوشی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دونوں جہان کی خوشیاں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے ہی آج ماہ میلاد کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے دلوں کے اندر ایک مسرت، خوشی اور کیف و سرور کی گویا کہ کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگوں کی آنکھیں چمک پڑی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ اب 12 دن تک کیا بلکہ پورا مہینہ سیرت النبی کے پروگرامات ہوں گے، حضور کی آمد پر گھر سجائے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرچم لہرائے جائیں گے، نعتوں کی محفلیں منعقد کی جائے گی، جہاں جلوس کا انتظام ہوتا ہے وہاں آقا کریم کی شان میں جلوس نکالے جائیں گے۔ یاد رکھیے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے چند مصرے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم کی آمد کا موقع ہے، آمد رسول ہے، آمد مصطفیٰ کا موقع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبیاں کروا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقا کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی، احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا
سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے۔ بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی، اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی، اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی، اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے۔ وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا، بچہ اسی کو دے دیا جاتا۔ کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا، کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا۔ لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے۔ آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا، تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آؤ اللہ اکبر، چرخاری بالو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد، مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر۔ اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی۔ میرے آقا نے اپنے حسن سے، اپنے جمال سے، اپنے کمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معصوم اداؤں سے، اپنے تبسم سے، اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، لوگوں کو اپنا عاشق بنایا۔ حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا، لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی، لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی، اور کتنا عشق پیدا کر دیا، اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو، وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو، میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ لوگ مان گئے، انہوں نے سود چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے، انہوں نے جوا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ شرک ہے، ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی۔ حضور نے جو بات کہی، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی سے پیار کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے، محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے۔ اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی
ریاست کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے عشق کرو، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو۔ پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں۔ پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو۔ ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے اس سے تم پیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں اللہ اکبر تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی۔ جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے۔ ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو۔ میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائے۔ اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے، اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آپ مسافر کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا او ظالم دشمن خدا تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید بستامی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرمایا۔ آپ مجھے بتاؤ
रसूल अल्लाह के हाथों को चूमने की बरकत क्या होगी। और तुम्हें और हमें एक मौका अल्लाह देगा, तुमको भी देगा, मुझे भी देगा इंशाअल्लाह। एक मौका देगा कि अपने नबी से हम मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। इंशाअल्लाह वो मौका आपको हमें नसीब होगा। मेरे नबी ने खुद फरमाया वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन उस वक्त आएगा जिसको मैदान महशर कहते हैं। जब मैदान महशर होगा हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, मेरे आका हमसे मुसाफा करेंगे। लेकिन सुनो सुनो, वो नौजवान जो आज मोबाइल पर अलग अलग गेम्स के चक्कर में, जंगली रमी के चक्कर में, रमी के चक्कर में और खुदा जाने किन किन खुराफात के चक्कर में जो लोग आज जुआ खेल रहे हैं, कोई ताश के पत्ते, कोई जो है वो कैरम, पता नहीं कैसी कैसी बनाए आ गई है। गेम खेलने वालों, जब रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे तो जो लोग दुनिया में जुआ खेलते होंगे उनके हाथ सूअर के खून से रंगे हुए होंगे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर कीचड़ में हाथ रंगे हो तो क्या मौलाना सादिक साहब से आप मुसाफा कर सकेंगे? अगर कीचड़ में हाथ रंगे हो, इन उलमाए किराम से आप मुसाफा करने की हिम्मत करेंगे? अगर कीचड़ में हाथ रंगे हो तो सना खान रसूल जावेद साहब और जो है वो सलमान साहब, इनसे आप मुसाफा करने की हिम्मत करेंगे कि ये लोग तो बड़े आशिक रसूल, सना खान रसूल हैं, हाथ में कीचड़ है, इनसे कैसे मुसाफा करें? अरे नादान, अगर मिट्टी हाथ में लगी हो तो तू आशिक रसूल से मुसाफा नहीं कर सकता। जब जुआ खेलने की वजह से तेरे हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो सारी उम्मत नबी से मुसाफा कर रही होगी और तू महरूम खड़ा होगा। उस वक्त मेरे भाई पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त रोने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त बिलखने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त आओ फुगा से काम नहीं चलेगा। रोना है तो आज रो ले, पछताना है तो आज पछता ले, छोड़ दो गुनाह, वरना क़यामत के दिन सिवाय पछताने के और कोई काम नहीं आएगा और कुछ काम नहीं चलेगा। ये हीरो, ये क्रिकेटर, ये नचनिए, ये जानी, ये शराबी जिनको आइडियल बना रखा है, इनसे प्यार न करो। अगर दिल देना है तो आमिना के लाल को दो, अगर प्यार करना है तो आमिना के लाल से करो। आज ये मैं जो बात कहने जा रहा था, दो बातें, उनमें से एक ये कि लोगों ये न सोचना कि नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है कि जबरदस्ती मोहब्बत करो। वल्लाह उनकी मोहब्बत थोप नहीं रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी है ही ऐसे, मेरे नबी हैं ही ऐसे कि जो देख ले मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए, जो पढ़ ले उनकी जिंदगी पढ़ ले वो इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर तुम हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो तो उनसे बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं है। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो उनसे बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं है। कितने भी बड़े से बड़े आलिम की आप सनद उठा करके देख ले, हर आलिम की सनद में उस्ताद की हैसियत से इंसान का नाम लिखा होगा। तन्हा मेरा नबी है जिसके उस्ताद की हैसियत से किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कहते हैं मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, मेरे इल्म का अंदाजा लगाओ। मैं कहता हूं जो खुदा से पढ़ के आया उसके इल्म का अंदाजा लगाओ। उसके बारे में कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया। मिलाद में मेरी तमन्ना है, मिलाद में आप जो नारे लगाते हैं लगाएं, एक नारा बार बार लगाएं। कोई बंदा मजमे में ये कहे मोहम्मद हमारे, जब कोई कहे मोहम्मद हमारे तो पूरा मजमा कहे बड़ी शान वाले। अब मैं
محبت کرتا ہے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو، حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی، ایک شخص نے بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔